اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، جمعہ کے دن درود کی فضیلت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انتقال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، انتقال کے بعد بھی اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھائے۔ پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے اجساد کو، جسم کو زمین پر حرام کر دیا ہے، پس کوئی فرق نہیں ہے ان کے لیے دونوں حالتوں میں، یعنی زندگی اور موت میں انبیاء علیہ السلام کی کوئی فرق نہیں ہے۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعہ کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود بھیجے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرات، آج جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب سے پہلے کم سے کم 80 دفعہ ہم درود شریف پڑھنے کا عہد کریں، ارادہ کریں، اور اللہ جتنی استقامت دے اتنا زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک نہایت ہی عمدہ درود شریف، اگر ہم اس درود کو پڑھیں گے تو ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے ہی انشاءاللہ، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی حاصل ہوگی۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اس طرح کہے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود شریف ایک بار پھر سے سن لیں، اللہم صلی علی محمد وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔